بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شوگر کے مریضوں کے لیے ایک نہایت ہی بہترین آٹا لے کے آیا ہوں۔ ایک بہترین آٹے کے بارے میں آج میں نے بتانا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے، جن لوگوں کو شوگر ہے اور ان کی شوگر بہت زیادہ ہے یا بہت زیادہ نہیں بھی ہے، کم بھی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک بہترین آٹا ہے۔ چند چیزیں ملا کر، ان کے آٹے ملا کر اگر آپ لوگ روٹی بنائیں گے اور وہ روٹی آپ کھائیں گے، استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہوگی اور شوگر کی وجہ سے آپ کو جو کمزوری لاحق ہے وہ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں رب کائنات کا دن رات کروڑہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے ہمیں ایک ایسا ملک دیا ہے پاکستان کے نام سے کہ اس ملک میں رب کائنات کی ہر نعمت موجود ہے۔ زرخیز ملک ہے۔ اگر موسموں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں 4 موسم ہیں، اور اگر غذاؤں کی طرف دیکھا جائے، کھانوں کی طرف دیکھا جائے، اناج کی طرف دیکھا جائے، پھلوں کی طرف دیکھا جائے، سبزیوں کی طرف دیکھا جائے، تو کوئی ایسا پھل نہیں، کوئی ایسی سبزی نہیں، کوئی ایسی غذا نہیں، کوئی ایسی خوراک نہیں جو ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے۔ ہر خوراک، ہر غذا، ہر پھل، ہر سبزی، ہر فروٹ اور ہر کھانے والی چیز ہمارے ملک میں میسر ہے۔ تو یہ رب کائنات کا بڑا شکر ہے۔ کئی ملکوں میں ساری سبزیاں نہیں ہوتی، ہر پھل نہیں ہوتا، ہر غذا، ہر خوراک مہیا نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ ہمارے ملک میں ہر چیز موجود ہے۔ تو یہ رب کائنات کا بڑا شکر ہے۔ تو آج میں بات کروں گا وہ آٹا، وہ روٹی کہ گندم، بیسن یعنی جو چنے کا آٹا ہوتا ہے، اور مکئی کا آٹا، یہ 3 آٹے ہیں۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ یہ بہت اعلیٰ چیزیں ہیں۔ اگر یہ ملا کر آپ استعمال کریں گے تو میں ابھی اس کے فوائد آپ کو بتاؤں گا۔ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ خاص کر جو گورے ہیں نا، مغرب ممالک کے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس مکئی جیسی چیز موجود ہے تو یہ پاکستانی لوگ مکئی کیوں نہیں کھاتے؟ اتنی طاقتور چیز جب وہاں موجود ہے تو مکئی کی روٹی کیوں نہیں کھاتے اور اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور بہت زیادہ سستی بھی ہے، لیکن ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ جو شوگر کے مریض ہے، اور کئی لوگوں کی شوگر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ رب کائنات نہ کرے کسی کو اتنی شوگر نہ ہو اور ایسی بیماری نہ ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بندے کی انگلی کٹ گئی، فلاں بندے کا انگوٹھا کٹ گیا، فلاں بندے کی ٹانگ کٹ گئی شوگر کی وجہ سے۔ اچھا، آپ لوگوں نے توجہ نہیں کی ہوگی، یہ جو انگلیاں یا انگوٹھے یا ٹانگ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو ایسی بیماری سے، ایسے مرض سے بچا کے رکھیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ صرف شوگر کی وجہ سے یہ مسائل نہیں ہوتے، بلکہ اس میں زیادہ دخل شوگر کی وجہ سے جو کمزوری ہوتی ہے نا، اس کمزوری کا بھی اس میں بہت زیادہ دخل ہے۔ جتنا شوگر کا دخل ہے، جتنا شوگر کی وجہ سے یہ انگلی یا انگوٹھے کاٹے جاتے ہیں، اتنے ہی شوگر کی وجہ سے جو کمزوری بنتی ہے، جو کمزوری ہوتی ہے،
تو کمزوری کی وجہ سے بھی یہ چیزیں کاٹی جاتی ہے، کچھ شوگر اور کچھ شوگر کی وجہ سے کمزوری۔ تو آپ اگر شوگر کے مریض ہیں تو آپ صرف شوگر کا علاج نہ کریں بلکہ ساتھ کمزوری کا بھی علاج کریں۔ اگر آپ صرف شوگر کے پیچھے پڑے رہیں گے، شوگر کی وجہ سے کمزوری جو پیدا ہو رہی ہے اس کا علاج نہیں کریں گے تو آپ شوگر کا علاج نہیں کر سکتے، اور شوگر جو ہے پھر آپ اس پہ قابو نہیں پا سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شوگر پر قابو پائیں، شوگر کو کنٹرول رکھیں، تو شوگر کی وجہ سے جو کمزوری ہے سب سے پہلے کمزوری کا علاج کریں، پہلے کمزوری کا علاج کریں، اور شوگر کی دوائی بھی کھائیں، ساتھ کمزوری کی دوائی بھی کھائیں، تاکہ آپ طاقتور ہو، آپ کے اندر طاقت ہو، آپ جناب والا طاقت میں ہو، تو پھر یہ انگلیاں، یہ انگوٹھی، یہ ٹانگ وغیرہ نہیں کاٹے جاتے۔ تو لہٰذا آپ جو ہے سب سے زیادہ شوگر کی وجہ سے جو کمزوری بنتی ہے اس پہ بھی توجہ دیں۔ دیکھیں یہ جو میں آٹا بتا رہا ہوں نا، اگر آپ جس طرح کی روٹی بنائیں گے تو اس سے نہ تو آپ شوگر کا علاج، اس سے شوگر کا بھی علاج ہوگا، اور شوگر کی وجہ سے جو کمزوری پیدا ہوتی ہے نا اس کا یہ بہترین حل ہے۔ اس روٹی میں دونوں حل موجود ہے، شوگر کا بھی حل ہے، شوگر کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری کا بھی حل ہے۔ تو آپ یہ روٹی ضرور استعمال کریں، اس سے آپ کے دونوں فائدے ملیں گے، آپ کو شوگر کا بھی فائدہ، شوگر کی وجہ سے کمزوری کا بھی فائدہ۔ تو یہ ضرور آپ استعمال کریں، ضرور اس طرف آئے۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں یا آپ کا کوئی رشتہ دار یا آپ کے کوئی بھی عزیز شوگر کے مریض ہیں تو ان کو اس طرف لے کے آئیں۔ اب یہ روٹی کیسے بنے گی تو توجہ سے سنیں۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ مثال کے طور پر آپ آدھا کلو گندم کا آٹا لے لیں، 1 پاؤ بیسن یعنی چنے کا آٹا، اور 1 پاؤ مکئی کا آٹا۔ تو یہ یعنی آدھا کلو گندم کا، 1 پاؤ یعنی اس سے نصف، 1 پاؤ بیسن یعنی چنے کا آٹا، اور 1 پاؤ مکئی کا آٹا، یہ تینوں ملائیں اور اس سے روٹی بنائیں۔ کیونکہ اگر آپ صرف مکئی کے آٹے سے روٹی بنائیں گے تو نہیں بنے گی، پھٹ جائے گی۔ آپ صرف بیسن کی روٹی بنائیں گے نا تو نہیں بنے گی، پھٹ جائے گی۔ لیکن جب آپ یہ تینوں آٹے ملائیں گے، گندم کا آٹا بھی آپ آدھا کلو ملائیں گے اور پاؤ یہ آٹے ہوں گے، تو پھر ان سے روٹی بنے گی، پھر روٹی پھٹے گی نہیں۔ اور جب آپ یہ تینوں آٹے ملا کر روٹی بنائیں گے نا تو یہ روٹی اتنی طاقتور ہوگی، شوگر کے لیے اتنی مفید ہوگی، اس سے آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہوگی، اور شوگر کی وجہ سے جو کمزوری پیدا ہوئی ہے انشاءاللہ رب کائنات کے فضل و کرم سے وہ کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ اچھا، اگر آپ اس کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ وہ روٹی بنا لیں، گندم کا آٹا، بیسن اور مکئی کا آٹا ملا کر آپ روٹی بنا لیں، تو جب روٹی بن جائے اس کے بعد زیتون کا تیل لے لیں۔ یہ میں مزید آپ کو بہتر کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، زیتون کا تیل لے لیں، اگر آپ کو جو اجازت دے اور آپ کر سکتے ہیں تو زیتون کا تیل روٹی کے اوپر صحیح طریقے سے لگا کر آپ روٹی کھائیں تو مزید فائدہ بڑھے گا، مزید فائدہ بڑھے گا۔ یعنی زیتون کے تیل کے بغیر بھی اگر آپ کھائیں گے تو فائدہ بہت زیادہ ہوگا، آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی، آپ شوگر کی وجہ سے جو کمزوری ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کے بعد زیتون کا تیل لگا لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے لگا لیتے ہیں تو مزید اس روٹی میں طاقت آ جائے گی۔ اچھا، اگر کوئی زیتون کا تیل نہیں لگا سکتے، نہیں وہ لے سکتے تو دیسی گھی اگر آپ لے سکتے ہیں، آپ کو جیب اجازت دے تو دیسی گھی لے کر اس روٹی کے اوپر لگا کر آپ استعمال کریں، وہ کھائیں تو تب بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ اچھا، اگر کوئی دیسی گھی بھی نہیں لے سکتا تو ڈالڈا میں جو اچھی گھی ہے یعنی صوفی آپ لے لیں، تو صوفی گھی آپ اوپر لگا کر آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس روٹی کا فائدہ مزید بڑھ جائے گا۔ تو یقین کریں جو شوگر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ایک دفعہ یہ روٹی چند دن آپ استعمال کریں، 2-3 ہفتے آپ استعمال کریں، پھر دیکھیں اگر آپ انسولین لگا رہے ہیں انسولین سے بھی جان چھوٹ جائے گی، کئی دوائیوں سے جان چھوٹ جائے گی، کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ویسے بھی اگر آپ کو شوگر نہیں بھی ہے تو یہ جو 3 آٹے ملا کر آپ روٹی بنائیں گے، اس کے اوپر زیتون کا تیل یا دیسی گھی لگا کر آپ کھائیں گے تو یہ طاقت کا خزانہ ہے
اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اگر آپ بچوں کو بھی کھلانا چاہتے ہیں کھلائیں, آپ کے بچے مضبوط ہوں گے, ہڈیاں مضبوط ہوں گے, آپ کے بچوں کے جوڑ مضبوط ہوں گے, آپ کے بچوں کے دل, جگر, معدے سب مضبوط ہوں گے اگر آپ یہ روٹی بچوں کو کھلاتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے جو ہمارے ملک میں یہ چیزیں نہیں کھائی جاتی اور اس طریقے سے نہیں کھائی جاتی, لوگ نہیں کھاتے, لیکن ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ ہے. چنا بہت زیادہ ہے, گندم زیادہ ہے, مکئی زیادہ ہے, سستی چیزیں ہیں. آپ یہ تینوں آٹے ملا کر روٹی بنائیں, کھائیں, بچوں کو کھلائیں, خود بھی کھائیں, گھر والوں کو کھلائیں. لیکن اگر آپ شوگر کے مریض ہو آپ ضرور کھائیں, ضرور اس طرح کی روٹی آپ بنا کر کھائیں. انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ اس کے فائدے آپ کو معلوم ہو جائیں گے, کتنے زیادہ فائدے آپ کو ملتے ہیں. میں مین چیز یہ کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں کہ شوگر کا بھی علاج کرے, شوگر کی وجہ سے جو کمزوری ہوئی ہے اس کمزوری کا بھی علاج کرے, تب جا کر آپ شوگر کو کنٹرول کرنے میں جلدی کامیاب ہو جائیں گے. تو اس کے لیے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے, شوگر سے کمزوری جو پیدا ہوا اسے کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ کے لیے بہترین چیز ہے تو وہ گندم, بیسن اور مکئی کے آٹے کی روٹی ہے. تو دوستو یہ اس طرح کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے بناتا رہتا ہوں, تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر لیا کریں, اور اگر آپ پرانے ناظرین ہیں تو لائک کریں, شیئر کریں دوستوں کے ساتھ, اور کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹ میں سوال بھی پوچھ لیا کریں. رب کائنات کی بارگاہ سے میں دعا کروں گا, آپ بھی دعا کریں, رب کائنات تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے, اور رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر.